السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالطاريات ذكرا إن إلهكم لواحد إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں و بہنوں، میری بھائیوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں 23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 1 سے لے کر 21 تک یہ مضمون ہے. اس میں کل 5 رکوع ہیں اور 182 آیتوں پر مشتمل ہے. سورت مکی ہے، اس لیے عقائد پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے. 3 قسمیں کھایا ہے رب کریم نے والصافات صفا کہا کر. تو شروع میں واو ہے، یہ قسم کے معنی میں ہے، اور صافات جمع ہے صف لگا کر کھڑے ہونے والوں کی، صف باندھنے والے. اور دوبارہ جو صفن آیا ہے اس کی تاکید کے لیے ہے. تینوں کو ملا کر ترجمہ ہوگا قسم ہے پرا جما کر صف باندھنے والے فرشتوں کی. لفظ فرشتہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن مطلق صف باندھنے کا ذکر جب آتا ہے تو اس سے 3 مراد ہوتے ہیں، یا تو نمازی، یا پھر میدان کارزہ میں لڑنے والے مجاہد اور غازی، اور یا پھر فرشتے. تینوں کا امکان ہے لفظ کے اعتبار سے، لیکن جمہور نے یہاں فرشتے ہی ترجمہ کیا ہے. تو جمہور کی جو رائے ہے یہاں سے مراد فرشتے ہیں. اللہ نے قسم کھایا ہے، قسم ہے پرا جما کر صف باندھنے والے یعنی فرشتوں کی. فالزاجرات زجرا، زجر کے معنی جھڑکی دینا، جھڑکنا، اور فا کے معنی تو. الزاجرات جمع ہے ڈانٹنے والے، جھڑکی دینے والے، اور زجرن تاکید ہے اس کی، پھر ڈانٹنے والے، جھڑک کر. یہ فرشتے ڈانٹتے ہیں، یعنی اوپر جو پہرا ہے آسمانوں کی طرف جانے کے لیے شیاطین کی مجال نہیں کہ وہ آگے جائیں، جس کا ذکر آگے پھر تفصیل سے آ رہا ہے. اسی واسطے بعض اکابر نے ترجمہ کیا ہے بندش کرنے والے، ڈانٹ کر، یعنی اوپر جانے سے رکاوٹ ڈالنے والے. اس سے مراد ہیں فرشتے جو ڈانٹ دیتے ہیں اور شیاطین اوپر جانے کی ہمت نہیں کرتے ہیں. فالتالیات ذکرا، فا کے معنی تو، اور تالیات جمع ہے تالیتن کی، جس کے معنی تلاوت کرنے والا. جمع ہے تو تالیات تلاوت کرنے والے، اور ذکرن قرآن مراد ہے. ذکر جہاں مطلق آئے قرآن کریم میں وہاں پر ذکر سے مراد قرآن ہے. مطلق ذکر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بالعموم شارحین کی رائے ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے. تو فرشتوں کی 3 صفتیں بتائی گئی. ایک تو وہ جب اللہ کی یاد کرتے ہیں تو صف در صف ہوتے ہیں، اور وہ جس کام پر لگے ہوئے ہیں اوپر جانے سے لوگوں کو یعنی شیاطین کو روکتے ہیں، بندش کرنے والے ہیں. اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں، یا تو قرآن کے ذریعے یا مطلق اللہ کے احکامات کی پابندی کے ذریعے. ان 3 چیزوں کی قسم کھانے کی وجہ آخر میں ظاہر ہوگی کہ کفار قریش کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ سے فرشتوں کا رشتہ بیٹی اور باپ کا نہیں ہے، بلکہ مخلوق اور خالق کا ہے. اسی لیے یہ سب کے سب بندگی میں لگے ہوئے ہیں، صف لگائے ہوئے ہیں، اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں. اگر رشتہ باپ اور بیٹی کا ہوتا تو اتنا ان میں خوف نہ ہوتا، اتنا زیادہ وہ عظمت کے بجائے بہت زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو مخلوق بنایا ہے، مملوک بنایا ہے، اسی وجہ سے سب بندگی میں لگے ہیں. تو رشتہ اللہ سے بیٹی کا جوڑنا یہ غلط ثابت کرنے کے لیے ان فرشتوں کی بندگی کی قسم کھایا ہے. ان تمام چیزوں کے بعد جو اس کا جواب قسم آ رہا ہے وہ ہے ان الہکم، بے شک تمہارا معبود، تم سب کا معبود، لواحد، ایک ہے. واحد سے پہلے جو لام ہے یہ لام تاکید کہلاتا ہے. لواحد البتہ ضرور ایک ہے، ایک ہی ہے تمہارا معبود، یعنی اس کے معبود ہونے میں کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے. اکیلا ہونے کے باوجود یہ شبہات نہ آنے پائیں کہ اتنی بڑی کائنات کو کس طرح چلاتا ہے، اس لیے واضح کیا رب السماوات والارض وما بینہما، 3 چیزیں، آسمانوں کا رب، اور رب کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا اور کمال تک پہنچانا. تو آسمانوں کا رب یعنی آسمان کو عدم سے وجود بخشا اور اس کو کمال تک پہنچایا. ایسے ہی والارض، زمین کو عدم سے وجود بخشا اور کمال تک پہنچایا. وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، یعنی 7 زمین کے درمیان اور 7 آسمان کے درمیان، یا 7 زمین 7 آسمان کے درمیان، ان تمام کا وہ رب ہے، یعنی ان کو بھی عدم سے وجود لا کر ان کو مختلف مراحل سے گزار کر درجہ کمال تک پہنچانا. یہ سب ربوبیت کا تقاضا ہے. اور آگے فرمایا ورب المشارق، اور وہ رب ہے مشارق کا. مشارق جمع ہے مشرق کی، اور مشرق کہتے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، کیونکہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ روز آنا تھوڑا تھوڑا وقفے سے بدلتی رہتی ہے. اسی وجہ سے ایک مشرق نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ہر ایک دن کا الگ الگ مشرق ہے. اسی لیے مشارق کا رب فرمایا. طلوع ہونے کے ہر مقام پر اللہ کی ربوبیت ظاہر ہوتی ہے. تو آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اور جو ان کے درمیان میں ہے، اور مشارق کا رب. ان تمام ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بادشاہت، اس کی ملوکیت زمین اور آسمان اور ہر مکان میں ہے. یہاں تک کہ اللہ نے آسمان دنیا کو ایسا آراستہ کیا ہے جو بہت زیادہ خوشنما لگتا ہے. انا، بے شک ہم نے، زینا، سجایا، زینت بخشا، رونق بخشا، آراستہ پیراستہ کر دیا. اس کا ترجمہ زینا کا. زینا زینت سے بنا ہے، اور زینت کے معنی آتے ہیں آراستہ کرنا، مزین کرنا، سنوارنا. انا زینا السماء الدنیا، السماء کے ساتھ دنیا لگا کر یہ واضح کر دیا کہ آسمان جو بھی ہیں ان کی تعداد 7 ہے، لیکن جو دنیا والا آسمان ہے، دنیا سے قریب ہے، اس دنیا والے ہم نے آسمان کو کیا کیا؟ آراستہ کر دیا. کس سے؟ بزینۃ الکواکب. کواکب جمع ہے کوكب کی، اس سے مراد ہے تارے. تاروں کے ذریعے سے ہم نے اس کو زینت بخشا ہے. تاروں کے ذریعے سے آسمان اول کو، اس کا نام آسمان دنیا ہے، ان کو خوب سنوارا، آراستہ کر دیا. جہاں تک انسانوں کی نگاہ بھی نہیں پہنچتی ہے اس کو اللہ نے ایسا آراستہ کیا ہے کہ آج تک اس میں دوبارہ کسی چیز کی مرمت کی ضرورت پیش نہیں آئی. وہ حفظاً، اور حفظاً بھی اسی کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. آسمان دنیا کو ہم نے آراستہ بھی کیا ہے اور اس کو میں نے محفوظ بھی کر دیا ہے. حفظاً کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں، یہاں ترجمہ کیا ہے اور محفوظ کیا ہے. من کل شیطان، ہر شیطان سے. شیطان کی صفت کیا ہے؟ مارد. مارد اور متمرد کے معنی سرکش کہتے ہیں، اور سرکش کے معنی جو سر اونچا کرتا ہے اور بغاوت پہ آمادہ ہوتا ہے. تو ہر سرکش شیطان کے شر سے ہم نے شیاطین کے اوپر جانے سے اس کو محفوظ کر رکھا ہے. تو آسمان کو زینت دینا اور آسمان کو محفوظ کر دینا، یہ سب اللہ کی عظیم قدرت ہے جس کو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. حفاظت شیاطین سے کس درجے کی ہے؟ فرمایا لا يسمعون الى الملأ الاعلى. ملأ ان کے معنی محفل کے آتے ہیں اور اعلیٰ کے معنی بلند کے آتے ہیں. تو ملأ اعلیٰ کے معنی اوپر کی مجلس،
جو فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں. لا يسمعون, کان نہیں لگا سکتے, سن نہیں سکتے, وہاں تک سننے کی ان میں طاقت نہیں رکھا. لا يسمعون الى الملأ الاعلى, اوپر کی مجلس کی طرف وہ کان لگا کر نہیں سن سکتے. بفرض محال اوپر جانے کی اگر کوشش کریں گے, اول تو دور دور آتے ہیں, آنے کی ہمت نہیں, اور اگر کبھی کوئی جرات کیا بھی, یقذفون, تو مار کے بھگائے جاتے ہیں. یقذفون قذف سے بنا ہے, اور قذفہ کے معنی پھینک کے مارنا. یقذفون, اور مار کے بھگائے جاتے ہیں, من کل جانب, ہر طرف سے. جانب سمت کو کہتے ہیں, مشرقی جانب, مغربی جانب, شمالی جانب, یا اردو میں استعمال ہے جانب, یہ وہی معنی یہاں بھی ہے. من کل جانب, ہر طرف سے مار کے بھگائے جاتے ہیں. دحورا, یہ اسی بھگائے جانے کی صفت بیان کی گئی ہے. یقذفون دحورا, دھتکارنا, دھکیلنا, اور ہر طرف سے بھگا, کس طرح, دھتکارتے ہوئے. ولہم عذاب واصب, اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو دائمی ہے. عذاب کی صفت ہے واصب, اور واصب کے معنی دائم, تو دائمی عذاب ہے ان کے واسطے. اوپر جائیں گے تو دھتکار کے بھگائے جائیں گے, اور اس کے بعد آخرت میں ہمیشہ کا عذاب ان کے واسطے مقرر ہے. کیا کوئی خبر وہاں سے لا سکتے ہیں یہ اپنے کاہنوں کو سنانے کے لیے؟ ایک استثناء بتایا نا, الا من خطف الخطفہ. خطفہ کے معنی آتے ہیں جھپٹنا, اچک لینا. جس طریقے سے اوپر سے کوئی چیل آتی ہے نیچے گوشت دے کر کے اچک لیتی ہے, اس طریقے سے جھپٹ لینے کو اچکنا کہتے ہیں. اس کے لیے عربی میں خطیفہ آیا. تو یہاں مراد یہ ہے کہ اوپر تو جا نہیں سکتے, مار کے بھگائے جائیں گے. ہاں اچانک کوئی جھپٹا مار کے آ جائے تو آ سکتا ہے, لیکن اس پر ہم فوراً پیچھا کرتے ہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سے, اور اس پیچھا کرنے کے بعد اس کو آگ کے انگاروں سے جلا دیا جاتا ہے. الا من خطف الخطفہ, مگر جو اچک لے بھاگے, جس کو بولتے ہیں اچک کر لے بھاگے. الا مگر, من جو, خطفہ اچک لے, خطفتہ لے بھاگے اچک کر, تو اتبعہ, تو اس کے پیچھے ہم لگا دیتے ہیں. اتباع کے معنی پیچھے لگا دینا, ہو اسی کے جو چٹکنے کے واسطے کوشش کرتا ہے. شہاب, شہاب کے معنی شعلہ, اور ثاقب کے معنی چمکتا ہوا. یہاں مراد ہے ٹوٹتا ہوا تارا, جس کو ہم کہتے ہیں تارے ٹوٹنا. یا اصل میں تارے ٹوٹتے نہیں ہیں, بلکہ یہ گرزوں سے ان کو مار کے بھگایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ کام تاروں سے لیا جاتا ہو, لیکن یہاں کا لفظ شہاب ہے. شہاب ثاقب, ایک انگارہ دھاگتا ہوا, چاہے تاروں سے ہو چاہے کسی اور مادے سے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں. ان تمام واقعات کو جو ملکوتیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں, آسمان والے ان تمام چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. اب اللہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ, ان کو پیدا کرنا یعنی 7 آسمان بنانا, تاروں کو آراستہ کرنا, اور اس کے بعد اس کو پہنچنے کی جگہ بنانا, اوپر جانے والوں سے اس کو محفوظ کر دینا, اور کوئی گیا تو اس کو مار کے بھگا دینا, جلا کر خاکستر کر دینا, یہ سب قدرت میں تمہاری نگاہ میں کیسا لگتا ہے؟ کیا یہ صاف کر سکنے والا تم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ سوال ہے. اسی واسطے کہا ہے فاستفتہم, آپ ان سے پوچھیے. فاستفتہم, آپ ان سے پوچھیے, ان تمام انکار کرنے والوں سے پوچھیے. اہم اشد خلقا, کیا وہ لوگ زیادہ سخت ہیں پیدائش کے اعتبار سے, کیا زیادہ مشکل ہے پیدا کرنا؟ ام, یا من خلقنا, جن کو ہم نے پیدا کر دیا, جس کا ذکر اوپر سنتے ہوا ہے. جن کو ہم نے پیدا کر دیا ان کو پیدا کرنا مشکل ہے, یا ان کے مقابل تم کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ اور جب ہم نے ان کو پیدا کر دیا, جن کا پیدا کرنا بظاہر تمہارے واسطے مشکل ہو سکتا ہے, تو جو آسان ہے اس کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ صرف آسان ہی نہیں ہے, بلکہ تمہاری تخلیق تو ایک مٹی سے ہے جو چپکنے والی مٹی ہے. انا خلقناہم, بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کو, من طین لازب, طین کے معنی مٹی, اور لازب کے معنی چپکتی ہوئی, گار جس کو بولتے ہیں, گارے کی مٹی سے. تو بھیا اوپر کی چیزوں کی تخلیق بہت اہم چیز ہے, اور ان کی تخلیق مٹی سے ہے. تو جب ہم ان کی چیزوں کو پیدا کر دیے جو اوپر تذکرہ آ چکا ہے آسمانوں کا, تو پھر یہ مٹی سے انسان کو پیدا کرنا ہے تو بہت ادنا درجے کی بات ہے. کیا اس تخلیق میں کوئی مشکل ہو سکتی ہے؟ جب یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ یہ سب لوگ اس کائنات کی تخلیق کو تسلیم کرتے ہیں اور دوبارہ انسان کی تخلیق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, تو اس پر تعجب ہوا. اللہ فرماتے ہیں بل عجبتا, بلکہ آپ نے تعجب کیا. ویسخرون, اور ان کا یہ حال ہے کہ جب دوبارہ پیدا ہونے کی بات کی جاتی ہے تو مذاق اڑاتے ہیں. یسخرون, مسخرہ کرتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں. ایک ہی آیت میں 2 باتیں ہیں, عجبتا ویسخرون, آپ کو تعجب ہے اور ان کو مسخرہ. آپ جس چیز کو سمجھ گئے اور وہ انکار کر رہے ہیں, اس انکار پر آپ کو تعجب ہے, اور ان کے مذاق کرنے پر کہ وہ لوگ ان تمام حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. تو 2 باتیں ہو گئی. ایک تو جو آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے, اگر کوئی اس کو نہ مانے تو اس پر آپ کو تعجب ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس حقیقت کا مذاق اڑاتے ہیں ان پر بھی افسوس اور حیرت ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ, اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو دھیان نہیں دیتے. وَإِذَا ذُكِّرُوا, جب نصیحت کی جاتی ہے, لا يذكرون, تو نصیحت قبول نہیں کرتے, دھیان دیتے ہی نہیں, سنتا انسنی کر دیتے. ان تمام میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً, اور جب دیکھتے ہیں کوئی نشانی, يَسْتَسْخِرُونَ, تو وہ ہنسی میں اڑا دیتے ہیں. مسخرہ اس کو بولتے ہیں, مسخرہ. اردو میں تمسخر اور مسخرہ استعمال ہے, وہی ترجمہ ہے يَسْتَسْخِرُونَ کا, سن کر کے مذاق اڑاتے ہیں اور ہنسی مذاق کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وقالوا, اور مذاق ہی میں یہ بات بھی کہتے ہیں, وقالوا ان هذا الا سحر مبین, اور کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا جادو ہے. یعنی قرآن کریم کو اور اس کے دلائل کو اور پیش کرنے کے بعد جو اثر ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو وہ کھلا ہوا جادو کہہ کے ٹال دیتے ہیں. تو تمسخر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آخر میں تمام پانی پھیرنے کے لیے کہتے ہیں تو سب جادو ہے. جادو جس طرح سے نظر نہیں آتا لیکن لوگوں پہ اثر ہو جاتا ہے, ایسے ہی اس کلام کا اثر ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنے آبائی دین سے پھرنے لگتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں اذا متنا, کیا ہم جب مر جائیں, وکنا ترابا, اور ہو جائیں مٹی, وعظاما, اور ہڈی. 3 چیزیں, مرنا اور مٹی میں رمل کر مٹی ہو جانا, اور کچھ ہڈیاں بچ جائیں تو ہڈی کا. تو 3 چیزیں, کیا ہم جب مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈی, فإنا لمبعوثون, تو کیا ہم دوبارہ پھر سے زندہ کیے جائیں گے. مبعوث کے معنی مفعول کے وزن پر ہے, دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی ایک بار جو شخص مٹی میں مل گیا, مٹی اس کو کھا گئی اور اس کا وجود مٹی کا جز بن گیا اور ہڈیاں پوشیدہ ہو گئی, کیا بھلا ایسا شخص دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ ان کو مسئلہ تھا. اور اس میں ایک گرہاؤ لگاتے, اوا آباؤنا الاولون, اوا کیا ہمارے اگلے باپ دادوں کو اٹھایا جائے گا جو بہت دنوں سے پڑے ہوئے. اوا کے معنی کیا, اور آباؤنا ہمارے آبا و اجداد, الاولون اول کی جمع ہے پہلے, اگلے جو ہم سے پہلے تھے دنیا میں چلے گئے, کیا ان تمام کو ہمارے سامنے نکالا جائے گا؟ یہ سب ان کے الفاظ سخریہ کو اللہ نے بیان کر دیا ہے. اب ان کا جواب دیا گیا ہے, قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے, قل کہہ دیجیے, نعم, یہ نعم کیا ہے؟ ہاں ہاں.
بالکل تم کو بھی, تمہارے باپ داداؤں کو بھی, تم سے پہلے مرنے والوں کو, تمہارا جو شبہ ہے ہڈیاں ہو جائیں گی, مٹیاں ہو جائیں گے, بالکل ہاں کہہ دیجیے, ہاں اٹھائے جائیں گے تم. قل نعم, ہاں ہاں کہا کہ بات ختم نہیں ہو گئی, بلکہ اٹھائے جانے کے بعد چونکہ تم اٹھائے جانے کا یقین نہیں کرتے ہو, اور جب یقین نہیں کرتے ہو تو اعمال بھی اس کے مطابق نہ کرتے ہوگے, لہذا تمہارا انجام کیا ہوگا, وانتم داخرون, اور تم ذلیل اور خوار ہوگے. وانتم, اور تم, داخرون, داخرون کے معنی آتے ہیں ذلیل ہونا اور خوار ہونا, بے حیثیت ہونا, کیونکہ تم آخرت کو نہیں مانتے ہو, اور آخرت کو نہ ماننے کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال آخرت سے غفلت میں گزر گئے ہوں گے, لہذا تم وہاں پر ذلیل اور خوار کیے جاؤ گے. رہا سوال اتنے سارے لوگ کیسے اٹھیں گے, اتنے لوگ دنیا میں مٹی کا جز بن چکے ہیں, ان تمام کے اجزاء ایسا منتشر ہو گئے ہیں, بھلا یہ کیسے اٹھائے جائیں گے, کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیا شکل ہو سکتی ہے. فرمایا ان تمام کو اٹھانے کے واسطے ایک جھلکی کافی ہے, ایک جھلکی. جیسے کوئی آدمی بکریاں چرواتا ہے, اونٹ چراتا ہے, تو اپنے جانوروں کو اٹھانے کے واسطے ایک زور سے آواز نکالتا ہے اور سب کے سب بھاگنے لگتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں زجر, جھلکی. یہاں بھی اشارہ اسی کی طرف ہے, فإنما هي زجرة واحدة, فإنما هي, اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ تو ایک جھلکی ہوگی, للکار ہوگی, زجرة پٹکار ہوگی, واحدہ ایک, فإذا هم ينظرون, بس اچانک وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. دیکھنے کا دو ترجمہ ہے, دیکھنا, دیکھنے والا سے مراد آنکھوں والا دیکھنا مراد نہیں ہے یہاں, بلکہ حیرت سے تکتے رہ جانا یہاں بھی مراد لیا گیا ہے. یعنی جب جھلکی آئے گی, ایک للکار ہوگی, تو سب کے سب اچانک ایسا کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, اور وہ دیکھتے ہوں گے, یعنی حیرت سے دیکھتے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا, ہم کہاں سے کہاں پیدا ہوئے اور کہاں پہنچ گئے. اس طرح ایک ہی جھلکی میں سب کے سب حاضر ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے. وقالوا یا ویلنا, اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی, وقالوا یا ویلنا, ہائے ہماری کمبختی, ہائے ہماری خرابی. ھذا یوم الدین, یہ ہے فیصلے کا دن. یوم کے معنی دن, اور دین کے معنی جزا اور فیصلہ, جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں آ چکا ہے, مالک یوم الدین, فیصلے کے دن کا مالک, جس کو سنا کرتے تھے. اب کہیں گے ہائے ہماری کمبختی, ہم تو جس دن کا انکار کیا کرتے تھے, یا فیصلے کا دن تو آ گیا. ھذا, یہ ہے یوم الدین, فیصلے کا دن. ھذا یوم الفصل, یوم الدین سے مراد کیا ہے, یوم الفصل, اس کی تشریح, کیونکہ یوم الدین, دین کے دو معنی آتے ہیں, ایک تو دین کے معنی بدلہ, اور ایک دین کے معنی مذہب. یہاں دین کی وضاحت کر دیا گیا کہ بدلے کا دن یعنی فیصلے کا دن. ھذا یوم الفصل, یہ صرف دین نہیں بلکہ فیصلے کا دن ہے. الذی کنتم بہ تکذبون, جس فیصلے کا تم انکار کیا کرتے تھے, تکذیب کیا کرتے تھے اور تم جھٹلایا کرتے تھے, یہ وہ فیصلے کا دن آ چکا ہے. اس رکوع میں ہمارے سامنے چند باتیں آئیں بطور خلاصے کی, اور وہ یہ کہ کفار قریش کا جو عقیدہ ہے وہ باطل ہے. فرشتوں کا اللہ سے تعلق مملوک اور مالک کا ہے, خالق اور مخلوق کا ہے. بیٹی اور باپ کا رشتہ لگانا یہ غلط ہے, اسی لیے کہ وہ فرشتے اللہ کے مملوک ہیں, ہمیشہ تسبیح میں لگے رہتے ہیں, تحفظ میں لگے رہتے ہیں, تلاوت میں لگے رہتے ہیں. اور جب ان کا معبود ایک ہی معبود ہے تو تم کسی اور کی بندگی کیوں کرتے ہو, تمہارا معبود بھی ایک ہی معبود ہے, وہ ایک معبود کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کا رب وہی ہے, الگ سے ان کا کوئی رب نہیں ہے. اور قدرت کا عالم یہ ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے تیار کیا ہے, ان کو آراستہ کیا ہے, سجایا ہے. اتنا سجایا ہے تو اس کی قدرت اسے ظاہر ہوتی ہے, اور اتنا محفوظ ہے کہ وہاں جا کر کوئی ان کی محفلوں کے قریب بھٹک نہیں سکتا ہے. یہ قدرت کا اندازہ ہے. اور آگے فرمایا کہ جس انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کا وجود ہی مٹی سے, اور مٹی بھی کون سی, چپک جانے والی مٹی جو بے حیثیت کیچڑ ہوتی ہے, گارا ہوتا ہے. اس بے حیثیت مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. جب ہم آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہیں تو مٹی سے بنے انسان کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے. اس لیے ان کے اس انکار پر اے نبی آپ کو تعجب ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ حالت یہ ہے کہ ان کو تمسخر سوزا ہے. جب جب کوئی نشانی وہ دیکھتے ہیں تو سوائے تعجب کے اور کچھ نہیں کرتے, نشانیوں پر مسخرہ کرتے ہیں. لیکن جب مسخرہ کرتے کرتے تھکتے ہیں پھر بھی لوگوں پر اثر نظر آتا ہے تو جادو کہا کے اس کو ٹال دیتے ہیں. اور جادو کہا کے ٹال دینا اور یہ کہنا کہ ہم مٹی ہو جائیں گے, ہڈیاں ہماری چولہا چولہا ہو جائیں گی, تو ہم کو دوبارہ پیدا کیسے کیا جا سکتا ہے, اس میں انسان اپنی عقل پر قیاس کرتا ہے. اللہ کی قدرت کے مقابل میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف ایک آواز لگانے سے سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے, اور جتنے منکر تھے سب کے سب ذلیل اور خوار ہو جائیں گے, اور فیصلے کا دن دیکھتے دیکھتے ان کے سامنے آ جائے گا اور آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی, دیکھ رہے ہوں گے. اس کے مقابل جو لوگ اس کو مانتے تھے اس کے مطابق اپنے انجام کو پہنچیں گے, اور اس کی تیاری کے مطابق وہاں آئیں گے تو فیصلہ ان کے حق میں ہوگا, انعام یافتہ بنیں گے. اب یہاں سے جوڑوں کا تذکرہ آئے گا کہ جو جیسا ہوگا ان کے ساتھ اٹھے گا, اچھے اچھوں کے ساتھ اور برے بروں کے ساتھ. یہاں سے اب نیا رکوع شروع ہو رہا ہے, دعا کر لیجیے.